بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. توجہ فرمائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو یعلیٰ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو بھی حاکمیت عطا کی جائے، یعنی کسی چیز کا جس طرح حکمران ہو گیا، کسی ضلع کا، ملک کا، کسی قبیلے کا، جس کو حکمرانی دی جائے، فرمایا کہ وہ اگر اپنی رعیت کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے، اپنی رعیت کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. اگر اس حال میں یہ مر جائے گا تو جنت اس پر کیا ہے؟ حرام ہے. بھائی روایت بڑی واضح ہے کہ اگر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ہم لوگ عہدہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عہدہ لے لینا یہ بڑی مشقت والا کام ہے، اپنے اوپر یعنی مقدمہ بنانے والا کام ہے. عہدہ لے لینا خود، آج جس طرح دیکھیں نا ہمارے حکمران لڑ رہے ہیں عہدوں کے لیے اور جتنا زور لگا رہے ہیں، تو یہ اپنے اوپر وبال بنتا ہے انسان کے. یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری جو بات روایت کے اندر بیان کی گئی کہ اگر ایک بندے نے اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے وہ بندہ، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں. اس وقت اکثریت کے اندر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے علاقے میں ایک بندہ ووٹوں کے دنوں میں نا وہ مسجدوں میں جاتا تھا، ایک بیٹا اس کا ساتھ، اور مسجد میں جا کر بیان کرتا تھا، مسجد کو 50,000 لاکھ روپیہ دیتا تھا، یہ مسجد کے نلکے ٹھیک نہیں ہے، یہ کارپیٹ ڈال دو، یہ فلاں کر دو، یہ فلاں کر دو نا. یہ 5-6 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو لوگ بڑے اس کے، اور اپنے بچے کو ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، ایسی باتیں کرتا تھا. بہرحال ہوا کیا کہ جب وہ ووٹوں میں جیت گیا اور اس کی حکومت میں جگہ بن گئی، اس کے بعد اس نے کسی کو پوچھا تک نہیں ہے. ہاں جو تعلق والے تھے ان کے بہت ساروں کا میں نے سنا ہے کہ ان کے کام کیے ہیں، جو ان کے معاون تھے ان کے کام کیے ہیں، لیکن اور کوئی کام بھی ہمیں نظر نہیں آیا. بات سمجھ آئی؟ عوام کو گھیرنے کے لیے ایک دھوکہ دیا تھا کہ مسجد میں جا کے مسجد میں پیسے دینا، فلاں چیز ٹھیک کرو، یہ وہ، کہ لوگ یہاں سے پورے محلہ قابو آ جاتا تھا نا. جب مسجد میں جا کے بندہ پیسے لگا رہا ہے، مسجد میں تقریر کر رہا ہے، تو اور ساتھ اپنا بیٹا کھڑا کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بات کر رہا ہے، تو لوگ یقین کریں گے نا. تو اگر کوئی اس طرح سے حکومت میں آتا ہے تو ایسے بندے کا اگر دھوکے کی نیت سے دھوکہ کر کے وہ حکومت میں آیا ہے عوام کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے. حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی، محدثین کرام نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ان احکام کا انکار کرتا ہے پکا، پھر تو وہ چونکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس نے تو جنت میں جانا نہیں ہے. لیکن اگر مسلمان ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ بندہ اپنی سزا بھگت کرنا اس کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن ابتدا کے اندر یہ جنت میں نہیں جائے گا. آگے بھی روایت ہے اسی طرح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات میرے اس گھر میں فرمائی ہے. فرمایا اپنے گھر کا فرمائی، میرے اس گھر میں یہ بات فرمائی ہے کہ جس بندے کو میری امت میں اگر حکمران بنایا جائے، اور فرمایا کہ وہ میری امت پر مشقت ڈالے، مہنگائی کی ہو یا چاہے جیسی بھی ہو، مشقت ڈالے وہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو میری امت کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا. بڑی آسان سی بات ہے. اگر کوئی بندہ حکومت میں جا رہا ہے تو اس کے لیے اگر وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے خود بخود ہی کھول دیتے ہیں. اور جو بندہ جا کر وہاں یہاں پر نعرے تو اور لگے، لیکن بعد میں جا کر مشکلات پیدا کرتی ہے، تو ایسے بندے کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقت آ جاتی ہے. چاہے جتنے مرضی ساتھ اس کے دینے والے ہونا، کوئی بھی ساتھ اس کے ساتھ
نہیں رہتا، مشقت والی اس کی زندگی ہوتی ہے، مشکلات میں وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد